اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، ایجوکیشن واچ پاکستان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا۔ ہم آج بات کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ، اور اسپیشلی پاکستان میں جو گرلز ایجوکیشن ہے اس کے متعلق۔ تو سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نزدیک تعلیم سے مراد کیا ہے، اور خصوصاً لڑکیوں کی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیے، تعلیم انسان کو انسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب غریب نظام ہے۔ جانوروں میں ان کی جبلت، جینیٹیکلی جو کچھ ان کو اپنے وجود کے لیے درکار ہے انہیں مل جاتا ہے۔ ایک چوزا جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ فوراً چونچ زمین پہ مارتا ہے اپنی خوراک کے لیے، سروائیول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ مختلف ہے۔ بچہ ماں کی گود میں آتے ہی اس گود کا محتاج ہے، اپنے غذا کے لیے، اپنے بقا کے لیے، اور پھر جتنی بھی ترقی انسانی تاریخ میں علوم کے بارے میں ہوئی وہ سب اسے آپ سے آپ نہیں ملتی، جینیٹیکلی صلاحیت ملتی ہے صحیح، لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی نظام ہو جس سے انسانیت کی فکر، اخلاق، تہذیب کا جو بھی محاصل ہے وہ نئی نسل کو منتقل ہو جائے۔ اور اس کو منتقل کرنے کا طریقہ تعلیم، اور تعلیم کا پہلا گہوارہ ماں کی گود ہے، گھر کا ماحول ہے، پھر مدرسہ ہے، مسجد ہے، یونیورسٹی ہے، سوسائٹی ہے۔ تعلیم میری نگاہ میں ایک ایسا عمل ہے جو پوری زندگی پر حاوی ہے۔ بلا شبہ فارمل ایجوکیشن متعین ہوتی ہے، لیکن تعلیم کا یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ تعلیم نام ہے فکر، اخلاق، کردار، علوم، ٹیکنالوجیز، ان سب کی مہارت پیدا کرنے کا نئی نسلوں کے اندر۔ صحیح، اور اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں، جو ہمارے ورثہ ہے اس سے واقفیت، اور پھر اس کی روشنی میں وہ میتھڈولوجیز، وہ پروسیسز جس کے ذریعے سے یہ عمل آگے بڑھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارا زمانہ گزر رہا ہے، ماضی سے فائدہ اٹھا کر کے، نئے تجربات کر کے مستقبل کے لیے نئی راہیں، صحیح، یہ سارا عمل تعلیم کا ہے۔ اور تعلیم میری نگاہ میں فکر کا نام نہیں، فکر اس کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت، سوچنے کا انداز، اخلاق اور کردار، پوری شخصیت، انفرادی بھی اجتماعی بھی، تعلیم ان سب پر محیط ہے۔ صحیح۔ پروفیسر آپ نے بڑی خوبصورت تعریف کی۔ اچھا، جب ہم لڑکیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں خصوصاً مذہبی حلقوں میں کچھ ایسے حلقے موجود ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم سے مراد صرف اسلامک ایجوکیشن لیتے ہیں، اور وہ دوسری جو دنیاوی تعلیم ہے ان کے کہنے کا مقصد ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی کے لیے صرف دین کے بنیادی جو رموز ہیں ان سے واقفیت ضروری ہے۔ تو آپ کے نزدیک لڑکی کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ میں نے جہاں تک قرآن پاک پر، سنت نبی پر، سیرت پاک پر اور اسلامی تاریخ پر غور کیا، مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ریزرویشن نہیں کہ اسلام نے تعلیم کے میدان میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی۔ طلب العلم فریضۃ، یہ مرد اور عورت، بچے اور بچی سب کے لیے یکساں ہے۔ البتہ تعلیم کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو لازماً ہر فرد تک پہنچنا چاہیے تاکہ اس کی شخصیت کا رخ، اس کی زندگی کا مشن اور اس میں صلاحیت کار پیدا ہو سکے اپنا کردار ادا کرنے کی، ایز خلیفۃ اللہ فی الارض۔ مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ اس معاملے میں قرآن نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، شہادت حق، جو بنیادی ذمہ داری ہے اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے، اس میں مرد اور عورت برابر کے ذمہ دار ہیں۔ البتہ جہاں ہر مرد ہر کام نہیں کر سکتا، صحیح، نہ ہر عورت ہر کام کر سکتی ہے، تو اپنی فطرت، اپنے ذوق اور ضرورت، ہر ایک کی روشنی میں تعلیم کو مرتب کرنا ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بڑی بنیادی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو تصور تعلیم ہے، میری نگاہ میں اس میں دینی اور دنیاوی کی کوئی تفریق نہیں۔
یہ صرف سمجھنے کے لیے، ورنہ دنیاوی تعلیم بھی دین کا حصہ ہے، اور دینی تعلیم کے بغیر دنیاوی تعلیم جو ہے وہ خام اور نامکمل ہے۔ دینی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، اللہ کی ہدایت کو جاننا، اللہ نے جو ہمیں زندگی گزارنے کا راستہ بتایا ہے اسے سمجھنا، اور اس سلسلے میں جو بھی ہمارے ماقبل ہم سے پہلے کوششیں ہوئی ہیں اس سے فائدہ اٹھانا اور اسے آگے بڑھانے کی کوشش، اور ساتھ ہی انسان کے ذمے کام صرف نماز روزہ نہیں ہے، ان کے ذمے کام یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ جو قدرت نے وسائل فراہم کیے ہیں ان کی تلاش، ان کی ڈیولپمنٹ، وہ اسکلز پیدا کرنا جن سے ہم اپنے وسائل کو، اپنی زندگی کو، اپنے خیالات کو صحیح استعمال کر سکیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ امام غزالی نے جہاں احیاء العلوم میں بحث کی ہے اس مسئلے کے اوپر، وہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ تعلیم فرض عین ہے مردوں عورتوں میں سب پر، اور یہ وہ ہے جو نے زندگی کے مقاصد، زندگی گزارنے کا راستہ اور زندگی کے معاملات کو فیس کرنے کے لائق بناتی ہے۔ باقی تعلیم فرض کفایہ ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ مزید فرد کو یا معاشرے کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو، جتنے افراد اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں ان کے لیے وہ تعلیم لازمی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے لازمی نہیں ہے۔ وہ پھر مثال دیتے ہیں امام غزالی کہ ایک معاشرے میں جو صنعت، جو تجارت، جو اس کی دفاعی اور اجتماعی ضروریات، ان سب کا پورا کیا جانا بھی استخلاف کا حصہ ہے، اور یہ فرض علی الکفایہ کہ جو اس کام کو انجام دے سکتے ہیں انہیں تعلیم ملے، اور اگر کوئی بھی ان کی فکر نہیں کرتا تو تمام مسلمان اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ صحیح، تو یہ ہے ہمارا تصور ٹھیک ہے۔ تعلیم کا۔ اچھا، جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت کو ایک میں بات اور کر دوں، یعنی اس معاملے میں اسلام نے یعنی فنکشنل ڈسٹریبیوشن کیا ہے، اور گھر کا ماحول، خاندان کی ذمہ داری، یہ اسلام کی نگاہ میں تہذیب کا گہوارہ بنیادی چیز ہے۔ قرآن پاک میں جو قانون دیا گیا ہے اس کا 1/3 سے زیادہ صرف خاندان کے بارے میں، تو اس لیے عورتوں کی تعلیم جو ہے اس کا ایک خاص پہلو یہ کہ انہیں دین کے علم، اسکل جو انہیں درکار ہے، ان سب کے ساتھ ساتھ جو پرائرٹیز لائف میں ہوں گی تو ان میں گھر اور خاندان اولی پرائرٹی ہے، وہ اس تک محدود نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ان کو ذمہ داریاں ہیں۔ تو اس لیے تعلیم کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو خاندان کی ضروریات ہیں، جو خواتین کی اپنی ضروریات ہیں، وہ ان کو بھی پورا کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ نہیں کہتا کہ زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں وہ غیر متعلق ہو۔ اسلام نے ان کو معاشی، اجتماعی، حتیٰ کہ سیاسی کردار دیا ہے، اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے اس سے۔ تو اس پہلو سے توازن ہونا چاہیے تاکہ تمام ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ چونکہ سینیٹر بھی ہیں تو یہ تھوڑا سا وضاحت کیجئے گا، اور کہ لڑکیوں کی تعلیم پہ حکومت کو انویسٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ایک مرد کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے، ایک عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے۔ میری نگاہ میں اولیت عورت کی تعلیم کی ہے، اور اسے ایک ماں، اسے ایک بیٹی، اسے ایک بہن، اسے معاشرے کا ایک متحرک کردار بننا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نئی نسل کی تربیت میں مردوں سے کہیں زیادہ حصہ عورت کا ہے۔ میں خود اپنے آپ کو بتاتا ہوں کہ میری والدہ، میری نانی، میری خالہ، جتنا انہوں نے مجھے دین کو سمجھنے، ایک اچھا کردار ڈیولپ کرنے، زندگی کے مسائل کا شعور پیدا کرنے میں مدد دی، میرے والد سے وہ زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی تعلیم مردوں کی تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے، البتہ وہ صحیح تعلیم ہونی چاہیے۔ جیسے کہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے، مگر خاتون خانہ ہوں وہ صبا کی پری نہ ہوں۔ دو حصے ہیں اس سوال کے۔ ہمارے ہاں جو آپ نے اسلامک یہ جو ٹرو سینس بیان کی ہے لڑکیوں کی تعلیم کے متعلق، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے بنیادی انسانی حقوق میں یہ تعلیم شامل ہے، تو کیا یہ ٹرو سینس کے مطابق ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو پھر کیا وجہ ہے؟ غربت ہے، جہالت ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ کلچر
ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کہہ لیں کہ لڑکیوں کی تعلیم اس طرح سے یہاں پہ نہیں ہو پا رہی جس طرح سے ہونی چاہیے؟ تعلیم ایک بنیادی حق ہے، ایک بنیادی ضرورت ہے، اور میں اس کو یعنی رائٹ اور ڈیوٹی کو ایک ہی تصویر کے دو رخ سمجھتا ہوں۔ میری نگاہ میں تعلیم سب سے اہم چیز ہے، اور آج بدقسمتی سے تعلیم ہماری سب سے کم اہم بن گئی۔ ہم نے لڑ جھگڑ کے 18ویں ترمیم میں رائٹ ٹو ایجوکیشن کو ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پر شامل کروایا، اور یہ بھی کہا کہ 10 سال کے اندر کوشش کی جائے کہ بنیادی تعلیم ملک کے تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو فراہم کی جائے۔ کہاں تک اس پر عمل ہوتا ہے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم نے ایک منزل اور ایک ٹارگٹ دے دیا۔ البتہ جو پرابلم ہے ہمارے ہاں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے ویژن۔ ہمارے ہاں تعلیم کو محض لٹریسی یا چند سال اسکول تک محدود کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ لٹریسی بھی اس کا حصہ ہے، اسکولنگ بھی اس کا حصہ ہے، لیکن جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ تعلیم نام ہے زندگی گزارنے کے لائق بنانے کا، اور زندگی کے ہر اسٹیج میں، ہر مرحلے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے انہیں فراہم کرنے کا، اسکلز بھی ہیں، نالج بھی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں وسائل کی کمی یا وسائل کی غلط تقسیم، میری نگاہ میں پاکستان کے جو وسائل ہیں ان کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا، ترجیحات صحیح ہونی چاہیے۔ آج تعلیم پر 1.6% ہمارے GDP کا استعمال ہو رہا ہے، جبکہ میری نگاہ میں سے کم 7-8% تک ہونا چاہیے، اور آج دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ایسے ممالک موجود ہیں جو 7-8% خرچ کر رہے ہیں۔ اگر یہ وسائل فراہم کیے جائیں اور ان وسائل کو ٹھیک ایمانداری سے استعمال کیا جائے تو پھر ہم تعلیم کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔